آپ کے یہاں مدرسہ چلتا ہے چھوٹا بڑا، مدرسے پر اعتراض مت کیجیے گا، نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ چاقو تربوز پر گرے یا تربوز پر چاقو گرے، نقصان تربوز کا ہے، آپ ہی کا نقصان ہے۔ ہم لوگ مدرسے پر اعتراض کرتے ہیں، مدرسہ پرانا ہو گیا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلا اعتراض۔ مدرسہ کے لوگ تنخواہ لے کر کے پڑھاتے ہیں، دین کا کام کہاں سے کر رہے ہیں، دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض مدرسے کے اوپر کرتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، تیسرا اعتراض۔ چوتھا اعتراض کرتے ہیں کوئی خانقاہ میں ہے عالم تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے بے خبر ہے، کیا ترقی کرے گا۔ کوئی اگر مدرسے میں عالم ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ مدرسہ چھوڑ کر کے کہاں جائے گا۔ اگر کوئی عالم سیاست میں چلا گیا تو کہتے ہیں کہ عالم کو سیاست سے کیا مطلب ہے۔ اگر کوئی غریب عالم امیر بن جاتا ہے تو کہتے ہیں راتوں رات کہاں سے امیر بن گیا۔ عالم کے ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں آپ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 700 سال پہلے کہا تھا کہ لوگوں مدرسے پر اعتراض مت کرنا، ورنہ تم بھی علم سے محروم ہو جاؤ گے، تمہارا خاندان بھی علم سے محروم ہو جائے گا۔ مدرسے کا 4 احسان آپ کے اوپر ہے، ذرا دھیان رکھ سے سنیے گا۔ 1857 میں جب 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے، 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی اور 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلائے گئے، اسلام کو مٹانے کی بات ہوئی، اسلام کیسے باقی رہ گیا؟ مدرسے کے عالم کی برکت ہے، انہوں نے چوری چھپے اپنے بچے کو دین اسلام سکھایا، انہوں نے اپنے بچے کو دین اسلام سکھایا، ان کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج یہ دین اسلام ہندوستان میں باقی ہے۔ یہ مدرسے کی قربانی ہے، مدرسے کے علماء کا احسان ہے۔ دوسرا احسان بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا میں کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پر آپ کے بچے کو مفت میں تعلیم ملتی ہے، صرف مدرسہ ہے جہاں پر آپ کے بچے کو فری میں تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ نے جانور کو داخل کیا، مدرسے والوں نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، یہ احسان مدرسے کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر یہ مدرسے کے عالم نہیں ہوتے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے لیے کوئی عورت حلال ہی نہیں ہوتی، نکاح آپ کیسے پڑھتے، اور بچے کو ماں تو ملتی باپ نہیں ملتا، یہ مدرسے کا صدقہ ہے، مدرسے کی قربانی ہے۔ چوتھی قربانی کو یاد رکھیے، آج آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ پنجابی اور پائجامہ کے ساتھ ہیں، پائجامہ اور لنگی کے ساتھ ہیں، پنجابی اور لنگی کے ساتھ ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یہ مدرسے کا صدقہ ہے، ورنہ جانور سے بھی آپ بدتر ہوتے۔ اس لیے انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا ہے۔ کوئی بھی خریدار دکاندار کے ہاں پہنچتا ہے تو جب تک اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا اس کو سودا نہیں ملتا، جب تک آپ کے دل میں عالم کی محبت نہیں ہوگی، مدرسے کی عظمت نہیں ہوگی، مدرسے کی تعلیم کی عزت نہیں ہوگی، آپ بھی علم سے محروم ہوں گے اور پورا خاندان علم سے محروم ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، مدرسے سے 3 تعلق ہوتا ہے، تینوں تعلق کو باقی رکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ۔ مدرسے میں بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے کو تعاون کریں گے۔ 2-3 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ نبی کی مجلس ہے، صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے شک ہوتا ہے میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہا آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، دل پر آپ کی بات اثر کرتی ہے، جب آپ کی مجلس سے نکل جاتا ہوں وہ اثر محسوس نہیں کرتا، مجھے شک ہوتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں کہ اس فہرست کو نکالو، رجسٹر کو دیکھو، جو مسلمانوں کا رجسٹر نہیں ہے، مسلمان نام کے اندر سے مسلمان نہیں، ایسے لوگوں کی فہرست تمہارے پاس ہے، دیکھو اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اپنا عیب ٹٹولنا ہے، دوسرے کے عیب پر انگلی نہیں اٹھانی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ 3 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ کنویں میں کتا گر گیا، بستی کے لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہا کہ کتا گر گیا ہے، مر گیا ہے، تو مسئلہ بتایا گیا کہ کنویں سے پانی نکالو، جتنا نکال سکتے ہو نکالو۔ تو لوگوں نے کہا کہ پورا کنواں ہم کیسے نکال سکتے ہیں، وہ پانی نکلے گا پانی آتا رہے گا، پانی نکلے گا پانی آتا رہے گا۔ کہا 100-200 ڈول نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا۔ 100-200 ڈول کنواں سے پانی نکال کر کے لوگ آئے اور کہا کہ کنویں سے پانی نکال دیا ہے، اب یہ مسئلہ بتاؤ کہ اس کتے کا کیا کریں۔ کہا بے وقوف، کہیں کہ کتا بھی نہیں نکالا؟ کہا کہ نہیں نکالا۔ کہا پانی نکال دیا کتا نہیں نکالا؟
کہا کہ غلطی آپ کی ہے، غلطی ہماری نہیں ہے۔ آپ نے مسئلہ تو بتایا، لیکن یہ کہاں بتایا تھا کہ پہلے مردار کو نکالو اس کے بعد پانی نکالو۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بادشاہ نے فیصلہ کیا ہے یہ جھاڑو لگانے والا اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ جھاڑو لگانے والے نے پوچھا کہ اللہ کے بندے مجھے پھانسی پر چڑھا رہے ہو، لیکن میرا گناہ کیا ہے؟ کہا تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم منحوس آدمی ہو، تمہارا چہرہ میں نے دیکھا، میرا یہ کام بگڑ گیا وہ کام بگڑ گیا، میں نے تمہاری شکل دیکھی، میرا یہ کام بگڑ گیا وہ کام بگڑ گیا، تم منحوس ہو اس لیے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اس نے جواب دیا پلٹ کر کے، کتنا پیارا جواب دیا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ بادشاہ سے اس غریب نے کہا کہ مجھ سے بڑے منحوس تو آپ ہو، میں نے آپ کی شکل دیکھی، آپ نے میری شکل دیکھی، آپ نے میری شکل دیکھی، آپ کا کام کا نقصان ہوا، میں نے آپ کی شکل دیکھی، مجھ کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، انصاف سے بتاؤ کہ منحوس ہم ہیں یا تم ہے؟ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھو جا اپنا، جو دل کھو جا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل گیا، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہی ہوں مائک والے کیا کر رہے ہیں بھائی، خود کھات مت کیجیے۔ کتنا بڑھیا آپ کا مائک چل رہا ہے، کتنی اچھی سروس دے رہا ہے، آپ نے کھود کھات کر کے مائک کو تھوڑا ڈسٹرب کر دیا۔ دیکھیے بندر کو جب زخم لگتا ہے تو وہ چھوٹتا نہیں ہے، کتے کو جب زخم لگتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے۔ کتے کی عادت ہوتی ہے زخم کو چاٹتا رہتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، لیکن بندر کی عادت ہوتی ہے کھودتا رہتا ہے، کھودنے سے زخم بڑھتا، چاٹنے سے زخم ختم ہو جاتا۔